براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے دوبارہ سیاست کے اندر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ فوج مداخلت کرے سیاست میں، بلکہ مداخلت بھی ایسی کرے جس طرح ماضی میں ہوئی کہ عمران خان کو جتوایا گیا اور بقول جو پرویز الہی کے اس کی نیپیز تبدیل وہی کرتے تھے۔ اور عمران خان خود مانتا ہے کہ ہمیں بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا، ہم ان کو کہتے تھے ممبر لے کر آ جاؤ، ہمارا اسمبلی میں کورم پورا نہیں ہوتا تھا، ہم ان کو کہتے تھے ممبر لے کر آ جاؤ، سینٹ کا الیکشن ہوتا تھا، ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں سے کہو کہ ہمیں ووٹ دیں۔ اس طرح کا کام جو ہے وہ پاک فوج سے، اداروں سے وہ لیتا رہا ہے، اور آج بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ فوج وہی کردار ادا کرے۔ اگر آج پاک فوج یہ کردار ادا نہیں کر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، عدالتوں کو، سول سوسائٹی کو، ہر پاکستانی فرد کو پاک فوج کے اس عمل کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھیں۔ اب اگر سپریم کورٹ نے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم، ایک اسپیکر، ایک صدر پاکستان، ایک ڈپٹی اسپیکر کے متعلق یہ کہا ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور عمران خان ایک آئین شکن ہے۔ اور ہم آج بھی، میں تو بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، جس دن سے یہ واقعہ ہوا تھا جب ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ دی تھی کہ عمران کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ بہرحال اب حکومت کے اپنے فیصلے ہیں، وفاقی حکومت کے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کی آئین شکنی پر سٹیمپ لگائی ہے، اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص، پہلے تو فوجی عامر آتے تھے نا، ان کے پاس وہ بندوق ہوتی ہے، وہ تو زبردستی کر لیتے ہیں، لیکن اب تو کوئی بھی اسپیکر، کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر پاکستان اپنی مرضی کے مطابق آئین کو توڑ مروڑ کر استعمال کرے گا، آئین شکنی کرے گا اور آئین کو ایک طرف پھینک دے گا۔ اس لیے عمران کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ شہباز گل نے جب یہ بات کہی، جب اس کی باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے سب کو پتا ہے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا تھا، پاک فوج کے جوانوں کو اکسا رہا تھا، جس قسم کی باتیں اس نے کہی ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات شہباز گل صرف نہیں کہہ رہا، یہ ایک تسلسل ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پاک فوج کے جرنیل اور جوان لسبیلا کے علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ بلوچستان کے لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کو ریلیف دیتے ہوئے، اس ریلیف کی نگرانی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پوری قوم سوگوار تھی، افسوس میں تھی، اور پی ٹی آئی کی جو یہ بریگیڈ ہے بشمول ان کے لیڈرز، انہوں نے ایک پوری کمپین چلائی اور ان شہداء کی توہین کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دل آزاری کی۔ اور وہ سلسلہ بھی جب ابھی چیزیں بے نقاب ہونا شروع ہوئی ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے ذمہ داران اس عمل میں شامل تھے اور وہ اس کا کردار تھے۔ اس سے پہلے عمران خان کی تقریریں آپ کے سامنے، پھر یہ شہباز گل کی بات، اور پھر شہباز گل کو جس انداز میں عمران ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس انداز میں اس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ عمران خان نے ابھی تک بھی شہباز گل کی اس تقریر کا، اس انٹرویو کی مذمت نہیں کی۔ اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ پاکستان کے آئین کے خلاف تھا۔ وہ شہباز گل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ باتیں اس کی ٹھیک تھی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جس میں عمران خان شامل ہے، اور عمران خان کا اصل چہرہ جو ہے وہ شہباز گل ہے۔ عمران خان کا اصل چہرہ جو ہے وہ گوگی ہے، اور عمران خان اپنے آپ کو ان چہروں کے پیچھے چھپا کے وہ ساری جو ہے وہ کارستانیاں کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں بار بار کہتا ہوں، کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت سب سے بڑا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس ملک میں آج تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بھارتیوں نے فنڈنگ کی ہو، کسی سیاسی جماعت کو اسرائیلیوں نے فنڈنگ کی ہو۔ یہ پہلی اور واحد جماعت ہے جس پر ثابت ہوا ہے، اور یہ کوئی باتیں کرنے کے لیے ثابت ہوا ہے، ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ممنوع فنڈنگ لی ہے، بلکہ ان کو فنڈنگ کرنے والوں میں اسرائیلی اور بھارتی بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی اور بھارتیوں کا کسی پاکستانی سیاسی جماعت میں کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیوں کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اب اس بات کو جوڑیں تو عمران خان ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکا ہے کہ مودی کی
जो खारजा पॉलिसी है वो एक खुददार खारजा पॉलिसी है। वो ये कह चुका है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो भारतीय अवाम के हक में है। वो ये कह चुका है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है और इस तरह की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। कोई मुल्क उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। जब वो ये बातें करता है तो वो मोदी की इलेक्शन मुहिम चला रहा है। वो मोदी को इंडिया में ये बता रहा है कि मोदी से अच्छा कोई लीडर इंडिया में नहीं है और इमरान खान की इन तकरीरों को इंडिया में बीजेपी जो है वो अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यही वो सर्विसेज हैं जो इमरान खान से भारतीय फंडिंग के जरिए ली जा रही है। इमरान खान इस मुल्क में अगर किसी को खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो, कोई तबाही करनी हो, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई सियासी लीडर, कोई जमात, कोई एटम बम नहीं गिराएगी पाकिस्तान पर, कोई बमबारी नहीं करेगी। वो पाकिस्तान को तरीके से खराब करेंगे। और इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान पाक फौज के अंदर बगावत पे जो है वो काम कर रहा है कि जी किसी तरह से फौज के अंदर कोई तफरुका हो और ये सूरत पैदा हो। शहबाज गिल उसकी मिसाल है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को जो है अंडरमाइन कर रहा है, उसकी तजलील कर रहा है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन की तजलील कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। अच्छे मीडिया में लोग हैं जो आजादी से अपनी बात करते हैं, उनको निशाने पे उसने लिया हुआ है। इमरान खान ये कह रहा है एक चैनल के अलावा सारे जो चैनल्स हैं वो किराए के टट्टू हैं। ये इमरान खान ने कहा, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान हमारे मुल्क में हमारी आने वाली नस्ल को, हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है। यही वो 4-5 चीजें हैं जो अगर किसी मुल्क के साथ कर दी जाएं तो मुल्क खुदा न खास्ता जो है वो तबाह हो सकता है। मुल्क की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है और इमरान खान उस एजेंडे पे काम कर रहा है। इमरान खान अपनी जात के अलावा उससे बाहर निकलकर कोई देखने को, सोचने को, समझने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भी जो इदारे इमरान खान की इस गालम गलोच के दबाव में आकर फैसले करते हैं उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। इमरान खान को बेनकाब करने की जरूरत है। हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो नौजवान जो उसके पीछे हैं, मैं ये नहीं कहता वो सारे मुल्क दुश्मन हैं, लेकिन वो गुमराह हैं। उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पे चलाया जा रहा है। इमरान खान मजहब का नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान को मजहब की कख नहीं पता। इमरान खान जिस किस्म के मजहब के हवाले देता है हमने तो कभी नहीं पढ़ा। मैं कोई आलम दीन नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मैंने ये चीजें कभी नहीं पढ़ी कि जो कहता है अगर कोई मेरे खिलाफ है तो वो शिर्क कर रहा है। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? वो ये कहता है, उसने अभी एक जलसे के अंदर एक और वाकया गढ़ दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर के उन्होंने ये कहा था। उन्होंने वो नहीं कही बात कभी, कोई हवाला नहीं, कोई हदीस नहीं, पता नहीं कहां से उठा के ले आता है ये चीजें। इमरान खान, अभी मैं वो एक वीडियो देख रहा था, खातून खड़ी कह रही कि इमरान खान इस सदी का सबसे बड़ा पैगंबर है। चाहे में जितनी मुझे उर्दू आती है, पैगंबर और पैगंबर में कोई फर्क नहीं होता, पयाम में और पैगाम में कोई फर्क नहीं होता। इमरान खान को ये पैगंबर बना के पेश कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि लोगों, अल्लाह के जो पैगंबर थे वो खुदा का पैगाम लेकर लोगों के पास जाते थे, तुम मेरा पैगाम लेके लोगों के पास जाओ। नौज़ बिल्लाह, ये खुदा है, इसके मानने वाले पैगंबर हैं। इस तरह की ये बातें करता रहा है। और ये जो उसको सिखा दिया ना, इसकी जो पीआर फर्म उन्होंने हायर की हुई है, उसने कहा हुआ है कि इस्लामी टच जो है वो जरूरी है, ये तुम जरूर दिया करो। जिस तरह उसूरी ने उसको याद कराया कि अगर वो भूल गया था, तो इस्लामी टच देने के लिए ये इस्लाम को मिसयूज करता है, इस्लाम के गलत हवाले देता है। और इस्लाम से इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान कतन मजहबी आदमी नहीं है। इमरान खान की कभी, अभी मैंने शायद अभी जब हुकूमत से निकलने के बाद कोई ईद की नमाज की पढ़ने चला गया, वजीर आजम होते हुए कोई ईद की नमाज पढ़ते हुए किसी ने देखी उसकी फुटेज? कोई एक मुझे बता दें। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ही होता है कि वजीर आजम ने यहाँ नमाज पढ़ी, ये उसकी फुटेज आ गई। एक ईद की नमाज उसको पढ़ी हमने देखी थी, वो जो धरना वरना दिया था कादरी साहब के साथ, वो भी गलत पड़ी। इमरान खान जो खुद, मुझे नहीं पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, शायद पढ़ता होगा, लेकिन उसको ईद की नमाज पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा, वजीर आजम के तौर पे कभी नहीं देखा। तो वो आदमी हमारे मुल्क के सादालो लोगों को, जिनको शायद मजहब का इतना नहीं पता, इतना इल्म नहीं है, उनको मजहब का नाम लेके गुमराह करता है। इसलिए कि पाकिस्तानी कौम और हमारे जो मुसलमान हैं वो मजहब के साथ उनका एक लगाव है, मजहब के मामले में हम सेंसिटिव हैं, और उसको इमरान मिसयूज कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने गलीज मकासद हासिल करने के लिए। तो हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा होना चाहिए। इमरान खान अपने आप को ये बताता है, उसकी जो पूरी कंपेन थी वो करप्शन के खिलाफ थी।
کہ یہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر تو عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے تو گوگی پاکستان واپس کیوں نہیں آتی؟ عمران خان گوگی کو واپس پاکستان کیوں نہیں بلاتا؟ عمران خان نے بی آر ٹی پر اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ عمران خان نے بلینٹری سونامی والا جو کیس تھا اس کو یہ جو اپنا ایک انہوں نے تاحیات چیئرمین نے بنایا تھا اس سے ختم کیوں کروایا؟ معلم جبا کا کیس ختم کیوں کروایا؟ عمران خان نے اپنے اور لوگوں کے اوپر جو کیسز تھے وہ ختم کیوں کروائے؟ کوئی ایک کیس بھی اس نے چلنے نہیں دیا اپنے خلاف جو کرپشن کے کیسز تھے۔ توشہ خانے پہ جتنا بڑا ڈاکہ عمران خان نے مارا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، نواز شریف پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، آصف علی زرداری پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، اور انہوں نے کوئی چیز توشہ خانے سے خرید کر مہنگی بیچی نہیں ہے۔ کسی کے خلاف یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے لیو اور بیچ دیو۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے وہاں سے چیز اٹھائی اور پیسے بھی نہیں دیے، اٹھائی بیچی پہلے، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس میں سے تھوڑے پیسے جو بنتے تھے وہ توشہ خانے میں دے دیے، باقی سارے ہڑپ کر گیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہے ہم سب نے سوال اٹھایا تھا کہ ایک سال میں عمران خان کا انکم ٹیکس بڑھ گیا تھا، 5800% اس کی آمدنی بڑھی تھی، 5800%۔ اور سب نے سوال اٹھایا تھا پورا ملک کا ہر آدمی جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے، عمران خان کیسے امیر ہو گیا؟ تو پتہ چلا اسے توشہ خانے پہ ڈاکہ مارا تھا، اور آج بھی وہ توشہ خانے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری گھڑی میری مرضی، عمران خان نے وہ کیا ہے۔ عمران خان کے اوپر اگر یہ کرپشن کے کیسز چلنا شروع ہو جائیں تو بے شمار چیزیں عمران خان کے سامنے آئیں گی عمران خان کی۔ اور میں جو بات کہتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں، انہوں نے جو فائدہ عارف نقوی سے اٹھایا ہے وہی لوگوں کے جو ہے وہ نا بالکل دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا۔ عارف نقوی نے اس کو اربوں روپے غیر قانونی طور پر دیے، جس کا اعتراف ریحام خان نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ عمران نے بتایا ریحام کو کہ عارف نقوی جو ہے وہ ہمارا فائنینسر ہے، اس نے ہمیں الیکشنز میں اربوں روپے کی مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈی جی ایف آئی تھے بشیر میمن، اس نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ میرا بہت خاص آدمی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور وہ جو جھگڑا تھا کے الیکٹرک کا اور سری سدرن گیس کمپنی کا پیسوں کا، اس میں عمران خان نے کئی ارب روپے کی ریلیف دی ہے عارف نقوی کو۔ یہ ایک ڈیل تھی کہ عمران خان کو وہاں سے اس نے پیسہ دیا، عمران خان نے یہاں اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے بینیفٹ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیکسس تھا بین الاقوامی جگادریوں میں اور عمران خان میں، جنہوں نے کرپشن کی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے طیبہ گل کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا، اپنے سیاسی مخالفین پہ کیسز بنائے، اور پھر اپنے جو کیسز تھے ان کو اس نے بند کروایا ہے۔ عمران خان نے جو اس وقت ایک ڈرامہ رچایا ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہتا ہے کہ میں بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پہ میری حکومت ختم ہوئی ہے، اور امریکہ کے اوپر وہ الزام لگاتا ہے، اور پھر انہی دنوں میں امریکہ میں ایک فرم ہائر کرتا ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو پرسپشن ہے امریکہ میں وہ بہتر کرے۔ تو بھائی امریکہ نے تو تیرے کو نکلوایا ہے نا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں ساری جماعتوں پر جو صدر وفاقی حکومت میں ہیں۔ کے پی کے اندر امریکہ کے امبیسڈر کو بلایا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ پہ اس کو دیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو سیر کرائی جاتی ہے، اس سے گاڑیاں لی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور منسٹر صاحب جو کے پی کے ہیں وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، وہ امبیسڈر کو بٹھاتے ہیں اور خود اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی کہ کوئی منسٹر ایک امبیسڈر کے لیے جگہ چھوڑے، اس کو چیئر کروائے، اور وہ جو ہے اس کی وہاں پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی تھی وہ باتیں سنیں۔ عمران خان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی امریکی مخالف کے نام پر، کبھی بیرونی ایجنڈے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا، اور اس نے وہ گند مچائی ہے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس نے جس طرح میں نے بتایا کہ ہر ادارے کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیں، بہتر ہوتا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ کبھی کہتا ہے کہ ہماری فوج تباہ برباد ہو جائے گی، کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی اگر اس کی باتیں سنیں، اس کی تقریریں آپ سنیں، تو اس تقریر میں آپ کو اس طرح کی بے شمار چیزیں ملیں گی، اور وہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو فوری طور پر عدالتوں سے ریلیف مل جاتی ہے، اس کے خلاف حکومت نے بھی آرٹیکل 6 کا کیس نہیں چلایا، اس کو اور کوئی کچھ چیزیں نہیں کی۔ جب آپ کو کسی پاگل آدمی کو نہیں پوچھ
गा। जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं वो नहीं रुकेगा। जिस दिन आप उसको रोकेंगे फिर उसको समझ आएगी कि हाँ भाई गाड़ी पे पत्थर मारना जुर्म है, किसी की टांग तोड़ना जुर्म है, किसी को गाली देना गलत है, तब वो रुकेगा ना। अब जब उसको रोक कोई नहीं रहे तो मजे लगे पड़े और ड्रामे देखें आप शहबाज गिल के। इस मुल्क में क्या क्या कुछ नहीं हुआ यार। 90 दिन का रिमांड जो है अदालतों ने दिया है। यहाँ 2 दिन के रिमांड पे तूफान बदतमीजी है, तूफान बदतमीजी मचाया है और झूठ बोलते हैं, मेडिकल नहीं करवाना चाहते, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। भाई अगर ज्यादती हुई है, अगर तशद्दुद हुआ है तो सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। किसी भी शख्स के ऊपर, चाहे वो सियासी आदमी हो चाहे वो किसी गैर सियासी आदमी हो, किसी जुर्म में कोई शख्स पकड़ा जाए कानून के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तशद्दुद किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन झूठ बोलना वो नजर आता है। भाई इनकी अदाकारियां तो देखो आप, खुदा का माने, वो जब निकलता है हॉस्पिटल से ठीक होता है।